آپ نے کہا جی صحیح مسلم کی حدیث ہے لا یبغضک الا منافقن۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ سے بغض تو کوئی منافق ہی کرے گا، آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکلی یہ بات تو ایسے ہی ہے، اگر میتھمیٹک کا کوئی فارمولہ لگایا جائے تو پھر تو جس نے بھی بغض رکھا وہ منافق ہو گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تو میتھمیٹک کا فارمولہ لگائیں تو اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج سب کافر اور منافق قرار پائیں گے، لیکن یہ فارمولہ لگانا نہیں چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اصحاب جمل اور اصحاب صفین ان میں سے کوئی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھتا تھا، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی بغض نہیں رکھتا تھا۔ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا اور وہ ایک شریعت کی نص کی وجہ سے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب خبر آئی تھی، افواہ غلط خبر آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بیعت لے لی صحابہ کرام سے کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت اور وہ صحابہ کرام کئی اس میں شامل بھی تھے اس وقت، جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں موت بھی بیعت کی تھی، عینی شاہد بھی موجود ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو شہادت عثمان ہے اس کا بدلہ قصاص تھوڑا لیٹ کر دیا جائے، تو یہ قرآن اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ ایک علمی ان کا اختلاف تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کے دل میں بغض ہو یہ تو جھوٹ ہے، ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ لیکن آپ کا کلیہ اگر مان لیا جائے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو آپ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اور آپ کے بقول اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج آپ سے بغض رکھتے تھے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکلنے والا لشکر جس میں طلحہ و زبیر بھی شامل تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلنے والا لشکر جس میں مغیرہ بن شعبہ بیعت رضوان والے، عمر بن عاص جن کو مومن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو موسیٰ اشعری جن کو مومن منیب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کے بقول وہ بغض رکھتے تھے، آپ کے بقول وہ بغض رکھتے تھے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میتھمیٹک جو فارمولہ ہے وہ نہیں لگانا، کسی کو منافق نہیں کہنا، یعنی نفاق والی ایک بات تھی لیکن وہ منافق نہیں ہوئے۔ ہم آپ سے یہی پوچھتے ہیں مرزا صاحب، آپ نے ہمارا مقدمہ خود ہی لڑ لیا ہے، خود ہی ہمیں آپ نے جو ہم نے جواب آپ کو دینا تھا آپ نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا۔ جب حدیث میں آتا ہے کہ عمار کو تقتل الفئۃ الباغیہ، آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس وقت آپ میتھمیٹیکل فارمولہ کیوں لگاتے؟ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے جو آپ کے بقول بغض رکھتے تھے، ہمارے بقول تو صحابہ میں سے کوئی بغض نہیں رکھتا تھا، آپ کے بقول جو بغض رکھتے تھے ان کو منافق نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ حدیث میں منافق کا لفظ آیا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو میتھمیٹیکل فارمولے میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی جرت کرے گا کہ اصحاب جمل کو یا اصحاب صفین کو یا ایون خوارج کو بھی کافر اور منافق کہہ دے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فئہ باغیہ کا لفظ آیا ہے لیکن ان صحابہ کو باغی نہیں کہا جائے گا، اگر باغی کہا جائے گا تو پھر میتھمیٹک فارمولہ لگے گا، ٹھیک ہے، جو کہ لگانا آپ کے نزدیک بھی درست نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، وہ ہم آپ کو سمجھاتے تھے، اب آپ نے خود کر دی ہے، اللہ کے لیے آپ اس پر غور کریں۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے آپ کے بقول منافق نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ میں سے تو بغض رکھتا ہی کوئی نہیں تھا نا، تو آپ کے نزدیک بغض رکھنے والے حالانکہ حدیث میں لفظ منافق کا ہے وہ پھر بھی منافق نہیں ہیں۔ تو پھر حدیث میں لفظ جو باغی کا آیا ہے، اہل سنت میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ معاویہ باغی تھا، کیوں جی؟ اس طرح کہا، لفظ عربی میں بولا فیہ باغیہ، یہ ایک لغوی اعتبار سے تھا کہ جنہوں نے خلیفہ وقت کی بات نہیں مانی اس سے اختلاف کیا ہے، بس اس کا یہ مطلب تھا۔ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ وہ باغی ہیں باغی ہیں باغی ہیں، تو آپ کے اس فارمولے کے تحت خود آپ کے مقدمے کے تحت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر باغی نہیں ہے۔ خبردار آپ نے کبھی ان کو باغی کہنے کی کوشش کی، یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہوگا۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والا آپ کے بقول منافق نہیں ہوتا، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرنے والے صحابہ کرام بھی اصطلاحی باغی نہیں تھے، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ باغی، قطعاً ایسے نہیں تھے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آئندہ سے خیال کریں۔
اسی طرح آپ نے ایک اور بات جو سوال آپ سے پوچھا گیا کہ والدین میں جھگڑا ہو جائے تو کس کا ساتھ دینا چاہیے، کیسا جی، بڑا کریٹیکل سوال ہے اور جواب اس کا پوچھا گیا جی والدین میں جھگڑا ہو جائے تو کس کا ساتھ دینا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ جس کی غلطی ہو وہ بیان تو بندہ کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے کہ فلاں اس معاملے میں غلط ہے، لیکن کسی ایک سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. کیوں جی؟ کسی ایک سے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس کو باپ نہیں مانتا یا میں اس کو ماں نہیں مانتا. کیوں جی؟ یا میرا اس باپ سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا نا یہ والدین جو آپ کے حقیقی والدین اس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ان کے مابین اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اگر آپ کی سوچ کوئی رکھتا ہے جس طرح آپ صحابہ کرام کے بارے میں رکھتے ہیں، پھر وہ کہے گا میں امی والا ہوں میں ابو والا نہیں ہوں. کیوں جی؟ یا میں ابو والا ہوں میں امی والا نہیں ہوں. یہی کہتے ہیں نا آپ، ہم علی والے ہیں ہم معاویہ والے نہیں ہیں. مرزا صاحب غور کریں نا، آپ نے کبھی کہا امی ابو کے اختلاف پہ، یا لوگوں کو کہا کہ آپ کے امی ابو میں اختلاف ہو جائے تو ہم کہیں کہ میں ابو والا ہوں امی والا نہیں ہوں. کیوں جی؟ یا امی والا ہوں ابو والا نہیں ہوں. جب آپ نہیں کہتے تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ بالکل صحیح آپ نے یہ جواب دیا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو اس سے بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم دونوں والے ہیں، اگرچہ زیادہ حق پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ہم عائشہ والے بھی ہیں، ہم معاویہ والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں. ہمارا سب سے تعلق ہے، ہم نے کسی سے بھی دستبردار نہیں ہونا. نہیں جی ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان معاویہ نہیں ہیں، یہ آپ کہتے ہیں نا. تو خود اپنے اس سوال کے جواب سے خود آپ نے ہی سوال کا جواب دے دیا، اور آپ نے اپنے اس سوال کے جواب سے اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیا ہے.